حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارک میں عورتوں کو باریک کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، اس میں قید ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو موٹے کپڑے پہننے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کون سی حکمت تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے، اور یہ امتیاز صرف انسانوں کو ہی حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ انسان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا ہے اور ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جن میں سے ایک لباس بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس لازم کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو وحشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ والوں کی ایک قسم ان عورتوں کی ہے جسے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ عورتیں قرب قیامت میں زہر ہوں گی، جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف میل کریں گی اور خود مردوں کی طرف میل ہوں گی۔ ان عورتوں کی سربختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنتی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس میں ان عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن جھلکتا ہے، یا اس طرح کپڑے پہنتی ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل ساڑی اور براؤزر کا رواج ہے، یا دوپٹہ سے اپنی پیٹھ اور سینہ وغیرہ کو ڈھانپنے کی بجائے اس کو گلے میں یا پیٹھ پر ڈال دیتی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں عورت بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہے، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ کچھ عورتیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں۔ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنے رکھو۔ معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے باریک کپڑا پہننا جائز نہیں۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا جوڑ کر سیے اور پہنے اور پھر اس کا استعمال درست ہے۔ ام علقمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبدالرحمن آئی۔ اس وقت انہوں نے باریک دوپٹہ سر پر رکھا ہوا تھا جس سے اس کا گریبان نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ دوپٹہ کاٹ دیا اور اس کی بجائے موٹے کپڑے کا دوپٹہ اسے پہننے کو دے دیا، اور کہا، کیا تمہیں سورہ نور کے احکام یاد نہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کپڑا تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں اس کی ہڈیوں کی ساخت نمایاں ہوگی۔ ہڈیوں کی ساخت اور جسم کی بناوٹ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو کپڑا چست اور تنگ ہو یا کھلا ہو، لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے بعض جرسی کپڑے وغیرہ۔ دوسرے، جس کپڑے کے موٹا ہونے کے باوجود یہ شبہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوگی، اس کے نیچے بھی کوئی اور کپڑا لینا یا پہن لینا چاہیے۔ اس کی وعید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کپڑا لائے۔ اس دور میں وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور بے نئی جاتی رہی۔ انہوں نے کپڑے کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اور پھر واپس کر دیا۔ منظر نے کہا، اماں جان، یہ کپڑا تخت شفاق نہیں ہے، یعنی یہ تو باریک کپڑا نہیں ہے کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ شفاف تو نہیں، لیکن جسم کی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قطانی کپڑا آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے تقسیم کر دیا، لیکن آپ کو اس کے بعد خیال آیا اور فرمایا کہ خیال رکھنا اسے تمہاری عورتیں جھپٹ نہ لیں۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دیکھا، وہ گھر میں چلی، پہلے وہ سیدھی چلی پھر پیٹھ موڑ کر چلی، یعنی ہم نے گھر میں کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کپڑا باریک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باریک تو نہیں، لیکن وہ جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں روایات سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بعض کپڑے موٹے ہونے کے باوجود جسم کے خد و خال اور جسم کی ساخت کو نمایاں کرتے ہیں۔ بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈھیلے ہونے کے باوجود جسم سے چپک جاتے ہیں
اور اعضائے بدن نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسے کپڑے ہوں جو نہ تو جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتے ہوں اور نہ جسم کی ساخت کو نمایاں کرتے ہوں تو ایسے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے، اور ضروری نہیں کہ پردہ صرف باہر نکلنے کے لیے کیا جاتا ہے یا غیر محرم کے سامنے، بلکہ گھر میں بھی اپنے سطر کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہیں، یعنی کرامن کاتبین فرشتے جو تمہارے نام لیتے ہیں، جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر تمہارے قضاء حاجت کے وقت تم سے جدا ہو جاتے ہیں، یا بیوی کے ساتھ خلوت کے وقت، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔ دن کی تنہائی میں بھی لباس پہنتے رہنا چاہیے، البتہ بوجہ ضروری عورت تنہائی میں سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہے، پنڈلیاں یا بازو ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ ہرگز درست نہیں کہ بغیر کسی حقیقی ضرورت کے وہ اپنے گلے کا کپڑا یا ٹانگوں کا کپڑا اتار کر ننگی ہو جائے۔ حیا تو اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان خود بھی اپنے قابل ستر مقامات کو دیکھنے سے بچے۔ محترم ناظرین، تمام میری بہن بیٹیوں کو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کپڑا پہننے کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا گو ہیں کہ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ باعزت و پردہ داری والی زندگی عطا فرمائے اور محرم غیر محرم کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، آمین۔